یار پچھلی دفعہ جب تم نے بیویوں کے گلے شکوے سنائے تھے نا شوہروں کے ساتھ، بہت میں ڈپریس ہوا تھا. کیوں؟ اس دفعہ یہ جو تم نے عنوان چنا ہے نا شوہروں کے گلے شکوے، ہائے 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 ہائے، مگر سیگمنٹ تمہارا صرف 7-8 منٹ کا ہے. گلے شکوے تو پونے کو 3 مہینے کے تو کس طرح یہ سناؤ گے پھر؟ یار کسی کو خوش ہونے یا ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے. مطلب میاں اور بیوی کے درمیان جو مسائل ہیں، گلے شکوے ہیں، سماجی مسئلہ ہے، اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. تصویر کے دونوں رخ دیکھے جانے چاہیے. میں نے دیکھے ہیں کئی دفعہ، دوسری طرف سے چٹی ہوتی ہے تصویر. پچھلے ہفتے جب ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ بیویوں کو جو گلے شکوے ہیں، اس پہ ہمیں بہت سارے میسیجز، ای میلز آئی تھیں کہ جی آپ نے تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا ہے، ان کا بھی ذکر کریں جو شوہروں کو گلے ہوتے ہیں. تو آج ہم تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں. سناؤ ذرا کیا کیا گلے ہوتے ہیں، کیا میں سناؤں؟ نہیں تم 1 منٹ خاموش رہو. جو شوہروں کو اپنی بیویوں سے سب سے بڑا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ تم فضول خرچ ہو پرلے درجے کی، اور میری تنخواہ یا آمدن کی صحیح طور پہ حفاظت نہیں کر پاتی، اسے ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کر پاتی. ہوتی ہے فضول خرچ تو کہتے ہیں، ان کو دماغ تو نہیں خراب ہوتا خاندوں کا. یہ میں صرف شکوے کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہی شوہر جو فضول خرچی کا بھی گلہ کرتا ہے، بعض اوقات وہی شوہر اسی بیوی کو بعض معاملات میں کنجوسی کا بھی تانا دے رہا ہوتا ہے. دیکھو یہ ایسا یہ بندہ ہے کہ سال پر جائی کو خوش کرتا ہے، کھل کے یہ نہیں مخالفت کرتا. اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہے انہوں نے گھر جانا ہے. تو میں نے بھی گھر ہی جانا ہے. میں نے تمہارا کیا خیال ہے ادھر سیڑھیوں کے نیچے بوری بچھائی ہوئی ہے. اچھا ایک اور بڑا گلہ جو شوہروں کو اپنی بیویوں سے ہے وہ یہ ہے کہ تم نے میری آزادی چھین لی ہے اور ہر وقت تم چوکیدار بن کے بیٹھی رہتی ہو میرے اوپر، اور نہ میں تمہاری اجازت کے بغیر کہیں موو کر سکتا ہوں، نہ میں دوستوں میں جا سکتا ہوں. ہر وقت کی جو یہ جانچ پڑتال ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے. اور ہمیں مشکوک بھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ بازار میں جاتے ہوتے ہیں جب تو آپ کی آنکھیں بڑی گھومتی ہیں، تو بندہ پوچھے میں خود بڑی مشکل سے گھوم رہا ہوں، آنکھیں کیا گھومنی ہیں. میں موبائل چیک کر رہی ہوتی ہے، کس کا فون آیا تھا، آخری کال کس کی سنی ہے، یہ کون ہے. میں کان لگا کے فون سن رہی ہوتی ہے، یہ کس اوتری کی آواز ہے. اور وہ اوتری ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کا بیلنس ختم ہو گیا. اچھا شوہروں کو بچوں کے حوالے سے بھی بیویوں کے ساتھ کئی گلے شکوے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ تم نے بچوں کے دل میں میرا کوئی احترام پیدا نہیں کیا، میرا کوئی روب نہیں بٹھایا، اس لیے بچے مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں یا میرا احترام نہیں کرتے. اور یا یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے بچوں کو خام خواہ لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے، یا یہ شکوہ رہتا ہے کہ تم بہت حد سے زیادہ سختی کرتی ہو بچوں کے ساتھ. دونوں صورتوں میں ان بیچاریوں کی کم بختی آتی ہے. یار بعض خواتین نے تو بچوں کو باپ کا اتنا احترام بھی نہیں سکھایا ہوتا کہ باپ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے بڑا معزز ہو کے، دوستوں کے درمیان بچہ کمرے میں آتا ہے، ابو بندہ ممانوں کو کیا بتایا کہ یہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. مطلب جتنی دیر تک وضاحت نہ کرو یار اور زیادہ بےزتی ہوتی ہے. اس میں عورتوں کا کیا قصور ہے یار؟ ان کو بچوں کو اتنا تو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ بندہ گھر میں ابو لگا ہوا ہے. تو یہ ذمہ داری ابو خود پوری کر لینا. بچوں کو سمجھائے کہ آپ ابو کے متحد ہیں بیٹا، اس کے اوپر افسر نہیں لگے ہوئے جو کر دیا آپ نے. اچھا ایک اور گلہ یہ ہے جو شوہروں کو بیویوں سے ہے، اسی گلے کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں بیویوں کے گلے شکوے میں، وہ ہے ان لاز کے ساتھ ہمیشہ کمپیریزن کرنا. جب میرے گھر والے آتے ہیں تو تم یہ کرتی ہو، جب تمہارے گھر والے آتے ہیں تو تم یہ کرتی ہو. یہ تو ہر دونوں کو ہی رونے، دونوں کو رونا ہے، ہر وقت دونوں کو رونا پڑا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ایک اور جو شوہروں کو ایک عمر کی ایک خاص حد پہ جا کے بیوی سے شکوہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تم بچوں کو میری نسبت زیادہ توجہ دے رہی ہو اور مجھے اگنور کر رہی ہو. سر مردوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا کہ اگر عورت کام کر رہی ہے تو ظاہر ہے اسی کے بچے سنبھال رہی ہے نا. اور اگر وہ سنبھال ہی رہی بچے یا کھانا اس کو بنانے میں ڈیلے ہو رہا ہے تو جا کر وہ خود بچوں کو سنبھال لے اور اس کو کام کرنے دے اپنا. مرد کو بھی اکوموڈیٹو ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. رہنے دو بھائی، مردوں کی طرف بولو، آئی مردوں کی باری ہے. یار کسی باری کا معاملہ نہیں ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے. ایک اور جو سب سے اہم مسئلہ مردوں کا بیچاروں کا، میں صدقے جاؤں مرد بہت مظلوم ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ تھک گیا ٹوٹیا کو 48 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے کام کر کے جب گھر کا دروازہ انٹر ہوتا ہے تو عورت کا منہ اتنا بڑا سجا ہوتا ہے. استغفر اللہ.
بالکل زیادتی کر رہے ہیں آپ عزیز صاحب. اور اس کو یہ بالکل خیال نہیں آتا کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے مرتا مارا مزدوری کرتا آیا, اس کو ہنسی والے چہرے سے ویلکم کہہ لوں نہیں, اور کنڈی کھول کے پراں کو بھی چلے جاتی ہیں کئی خواتین. میرا بہت دل کرتا ہے کہ پیچھے سے دوڑ کے جا کے لک میں ٹکر مار دوں, اور بندہ جا کے بیٹھتا ہی ہے تو شروع ہو جاتی ہے ٹوکروں کے ٹوکرے تکلیفیں بتانی شروع ہو جاتی ہے. بڑا منڈا تمہارا نام رات پنکھا لگا رہا تھا, اس کو کرنٹ لگا ہوا اندر پڑا ہوا, جا دیکھ جا کے اس کو. وہ کڑی اتنی شوخی ہے تمہاری, میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے بتائے بغیر ہی جا کے بورچیخانے میں انڈا تار رہی تھی, سارا گھیو اس کے اوپر گر گیا. اللہ جانتے میں ہمسایوں کے گھر سے چینی ختم ہوئی تھی, میں نے کہا تھوڑی سی چینی لے آؤں, یہ سامنے والے ٹوٹ پڑے, ان کا کتا مجھے پڑ گیا. میں تو ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھانے گئی, دیکھو یہ گٹے پہ اس نے تندی کاٹ لی, نہ پیسے دے کے جاتے ہو نہ کچھ. ڈاکٹر میرا کو مامے کا پتر نہیں ہے جو مفت دوائی دے دے. یار تم میری ہر سیریس بات کا ستیہ ناش کر دیتے ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا میں نے پکایا کچھ نہیں ہوا, نکر سے لیم پکڑ لا.